بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی داتا ہے, وہی گنج بخش ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی غوث اعظم ہے اور وہی دستگیر ہے. نہ اس کے سوا کوئی حاجت روا ہے, نہ اس کے سوا کوئی داتا ہے, نہ اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا ہے. اللہ کے حکم سے دنیا کی ہوائیں چلتی ہے, بارش برستی ہے, اور ہماری سانسیں جب ہم سانس لیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو اس کے حکم کے بغیر وہ حرکت میں نہیں آتی. اور اگر پتا بھی درخت سے اگر چڑھتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چڑھ سکتا. آج کا درس انشاءاللہ اس موضوع پر رہے گا جو وظیفے وغیرہ بتاتے ہیں اکثر کہ اتنے بار یہ پڑھو, اتنے بار یہ پڑھو. اللہ کے نام بھی رہتے ہیں, یعنی صحیح اور غلط, شرعی اور غیر شرعی وظیفے. جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا درس ہے وظیفہ. وظیفہ خاص کر کے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, گھروں کے اندر تقریباً گھروں میں پاکستانی پنسورہ اور بھی کتابیں ہیں جو بہشتی زیور الگ الگ نام سے اور بھی جو چیزیں ہیں, جو کتابیں ہیں وظائف کے, اور قرآن ترجمے کے ساتھ جو کی گئی ہے اس کی تفسیر کے اندر بھی وظیفے جوڑ دیے گئے. یعنی قرآن کے اندر نہیں, آخری صفحوں میں یا پہلے صفحوں میں, جس کو اشرف علی تھانوی نے نقل کیا. الگ الگ اسلام کے نام پر ایسے چیزیں گھڑ دی گئی ہیں جو آپ اور ہم اکثر گھروں میں خاص کر کے خواتین اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک بک رکھ لیتے ہیں, اس میں کچھ پیپر رکھ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ وظیفہ, یعنی حالات اچھے ہونے کے لیے وظیفہ, اولاد ہونے کے لیے وظیفہ, اور تجارت کے لیے وظیفہ, گھر کے حالات کے لیے وظیفہ, تو ایسے وظیفے وہ بتاتے ہیں. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ شرعی ہے یا غیر شرعی, آتھینٹک ہے یا نان آتھینٹک؟ یعنی ایک طرف ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دوسری طرف ہے بدعت. یعنی بدعت یعنی ایکسٹرا فٹنگ دین اسلام کے اندر, دنیا میں نہیں, دین اسلام کے اندر ایکسٹرا فٹنگ. وظیفہ جیسا رقیہ ہے, رقیہ کا مطلب دم کرنا, رقیہ شرعیہ بھی ہے, رقیہ شرکیہ بھی ہے, یعنی غیر شرعی بھی ہے اور شرعی بھی ہے. ایسے ہی وظیفہ اس کے اندر آتا ہے رقیہ میں. وظیفہ ایک ہوتا ہے شرعی یعنی شریعہ, اور دوسرا نان شریعہ. شریعہ اور نان شریعہ دو قسم کا ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے آتھینٹک, یہ آتھینٹک ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے فیک. اور اس کو کھلے الفاظ میں کہیں گے تو کاپی پیسٹ فارورڈ, اس میں زیادہ تر کام آتے ہیں یہ چیزیں. یہ فیک ہوتا ہے, یہ آتھینٹک ہوتا ہے. آتھینٹک کی دلیل کیسے معلوم ہوگی؟ اگر آپ کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے نام کتنے, اللہ کے نام معلوم ہے کسی کو؟ 99 نیمز اللہ کے ہیں. اور جو مانگا جاتا ہے وسیلہ, پہلا کیا ہے؟ پہلا اللہ کے نام,
اللہ کے نام یعنی ناموں کا وسیلہ. سیکنڈ ہے جی کس کا؟ کس کا؟ نیک کام. اور تیسرا؟ دوسرا ہے خالص اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے. نیک کام. اور تیسرا ہوتا ہے، معلوم ہے کسی کو تیسرا؟ معلوم ہے؟ ایسے کوئی شخص جو اللہ کے قریب مقرب ہے، نیک اور صالح ہے، ان سے دعا کرانا. ان سے دعا کرانا یعنی نیک کسی شخص کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا جو زندہ ہو اور شرعی زندگی گزارتا ہو. جیسا اکثر مسجدوں میں دعا کرواتے ہیں نا دعا کے لیے، صحت کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن واسطہ صرف دو چیزوں کا ہے، اور تیسرا جو ذریعہ ہے، ایک ذریعہ نیک شخص کا وسیلہ. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر وظائف میں اب جیسا کہ نام ہے مثلا زیادہ تر جو آتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کوئی کسی نے پڑھے تھے وظیفے؟ بتا سکتے ہیں کوئی جانے یا انجانے میں؟ اللطیف، جیسا کہ اللطیف ہے اللہ کا نام، اللطیف. لطیف اللہ کا نام. اور کوئی کہتے ہیں رحمان. تو اس کو کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 300 ٹائمز یا 41 ٹائمز یا پھر 1000 ٹائمز، جس کو ہزارہ کی تسبیح کا نام دیا جاتا ہے. ہزارہ کی تسبیح پر ہی پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ جو نام ہے اللہ کے ناموں سے کیسے مانگنا، کسی کو معلوم ہے؟ جی اللہ کا نام کا واسطہ اگر دینا ہے تو کس طرح مانگنا، کسی کو معلوم ہے؟ بولیے. آپ کیا بولے؟ جیسے اللہ کے نام ہے، مثلا اللطیف ہے، الرحمن ہے، الغفور، السمیع. اللہ سے دعا کرنا کہ یا سمیع، اے اللہ تو سننے والا ہے، تیری سننے کی ذات کا، تیرے نام کا واسطہ ہے، تو میری ندا کو سن لے، میری آواز کو سن لے. تو غفور ہے، جیسے کہا آپ نے اور آپ نے الگ الگ کہ تو غفور ہے، میری بخشش فرما، اور تیرے نام کی صفت کا واسطہ تو بخشنے والا ہے. اللہ کے ناموں کو جو اس کا ٹرانسلیشن ہے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، تب ہم اس کے نام کا واسطہ دے سکتے ہیں. جب ہم اگر عربک میں پڑھتے ہیں یا رحمان تدبر کے ساتھ، تو اس کی رحمانیت ہمارے اندر دعا کے ساتھ کام کرتی. ہم اس کی رحمانیت کو پکارتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، تیرے سوا کوئی رحمان نہیں، ہم پر رحم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما، مہربان ہو جا، تو بخش دے، ہمارے حالات پر رحم فرما. اللہ کے ہر نام کے ساتھ اس کا ایک مطلب ہے، الرزاق، رزق کا دینے والا. اور آج پوری دنیا رزق کے لیے پریشان ہے نہیں ہے. رزق خالی کھانا نہیں ہے، رزق جو ہے فیملی ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، ہسبینڈ وائف ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اور کام ہے. اس کا ہر اچھی جو چیز ہے وہ ہے رزق. رزق اسی کے اوپر زیادہ تر حسد ہوتی ہے.
تو یہ رزق کے اللہ کے جو نام ہیں، جیسے کہ نام الگ الگ ہے، مثلا الرزاق، تھوڑے سے نام بتا دوں، رزاق، رحمان، غفور، سمیع، السمیع، مثلا یہ نام ہے تو یہ رزاق یعنی رزق کا دینے والا، رحمان بے حد مہربان، غفور بخشنے والا، اور السمیع سننے والا۔ اللہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ اللہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ اللہ کی سننے کی طاقت کتنی ہے؟ شہرک کے قریب کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، پھر آسمان میں کون ہے؟ شہرک سے بھی قریب مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو زمین کی تہ میں پہاڑ اگر ہو، اس کے پہاڑ کے نیچے اگر پتھر کے اندر ایک کیڑا اگر چل رہا ہے، اس کی پیروں کی حرکت کو، اس کی سانس کی حرکت کو وہ رب سنتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک مثال دی کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں۔ قریب ہوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم زمین اور آسمان کہیں بھی چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا قریب ہے، اتنا واچ کرتے ہوئے نظر رکھ سکتا ہے، صرف سننا نہیں، دیکھتا بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ تو وہ ہر جگہ سن سکتا ہے اپنے عرش میں رہ کر۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نام کی صفت ہے، البصیر سننے والا، البصیر دیکھنے والا، السمیع سننے والا۔ تو اللہ کی صفت کے حساب سے اللہ اتنا پاورفل ہے جس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب رہی بات یہ جو نان شریعہ وظیفے جو دیتے ہیں کتابوں میں، وہ کتابوں میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے مجدد الف ثانی نے یہ تجربہ کیا تھا، جس کے لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ جو ہے 101 مرتبہ پڑھیے اور یا 1000 کی ہزارہ تسبیح پر پڑھیے، اور آپ ایسا کریے ایسا کریے، اور جتنے بھی یہ غیر شرعی جو چیزیں ہیں، یہ لائن اس لیے کیجیے مکس ہو جائیں گا، اس لیے اس کے اندر ہے تو اللہ کا نام۔ اکثر لوگ بولتے ہیں نا کیا غلط کیا ہے بھائی، اللہ کا نام ہے نا، اللہ کا پاک نام ہے، برگزیدہ نام ہے۔ نام غلط نہیں ہے، استعمال غلط ہے۔ نام غلط نہیں ہوتا، اللہ کا تو نام پاک ہے۔ اللہ کا نام جادوگر بھی استعمال کرتے ہیں، چور بھی جو ہے نکلتے وقت دعا کر کے نکلتا ہے، اللہ آج بھرا مال دلا دے اور میری حفاظت کر، جان سے مجھے بچا دے، دعا کرتے ہیں نا چور مسلمان جو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے رائٹ، ایک ہے رانگ۔ تو شرعی اذکار میں اوتھینٹک کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، دا وے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اوتھینٹک وہ چیزیں ہیں جس پہ حدیث کا ریفرنس ہو۔ اب اس میں بھی گڑبڑ کیا کی گئی یہاں والوں نے، اب یہ وظیفے بتا دیے نا، تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لیا، یہ نام لے کر استعمال کیا، اور زیادہ تر علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہاں پر آتھینٹسٹی میں جو ہے کیا بتایا گیا، جیسے کہ مثلا
ابھی آپ لوگ کتنے لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں یہاں، جو الفاظ سن رہے ہیں، آپ کیا ڈائریکٹ سن رہے ہیں؟ آپ گھر اگر کسی کو سنائیں گے تو بتائیں گے کہ شرعی آج وظیفوں کے بارے میں درس ہوا مثلا. آپ بولیں گے کسی بھائی کو یا بہن کو، وہ بہن دوسرے کو بولے گی کہ میرے کو میری بہن نے کہا کہ وہاں مرکز میں ایسا درس ہوا. پھر اس کے بعد تیسرا، چوتھا، یعنی چین، آتھینٹک چین ایک بنے گی. اس کو ترتیل کہتے ہیں. ترتیل یعنی چین بائی چین، کڑی کے ساتھ جوڑے ہوئے کنیکشنز جو آتھینٹسٹی میں جو پہنچتی ہے وہ اذکار، حدیث. حسن المسلم آتھینٹسٹی میں پہنچتی ہے وہ حدیث. جیسے کہ حدیث میں ہے مثلا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. حدیث ہے نا. فرمایا کس نے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے حسن المسلم. حسن المسلم، اس کے اندر آپ کو جو ریفرنس ملیں گے، مثلا سوتے وقت کی دعائیں جو ہے، اس میں معوذتین جو پڑھنے کی بتایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر لیا کرتے تھے ہاتھوں پر پھونک کر، جس پر سالیوا کے چھینٹے گرنا چاہیے. اس میں ریفرنس بتائی گئی، اس میں آتھینٹک ریفرنس دیا گیا. اگر آپ حدیث کے بک میں چیک کریں گے، جیسا کہ اردو ٹرانسلیشن اور عربک کے ساتھ ہے، تو آپ اردو اور عربک میں چیک کر سکتے ہیں یہ نمبر. اگر انگلش میں ہو تو ریفرنس نمبر چینج ہو سکتا ہے. کیوں؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عربک میں چیک کر لے کے بولتے ہیں نہیں یہ حدیث نہیں ملی. انگلش، اردو اور عربک کے ریفرنسز تھوڑے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آتھینٹسٹی کے لیے علماء نے بہت بڑی محنت کی ہے. ایک ویب سائٹ ہے sunna.com، sunna.com SUNNAH.com. یہ ویب سائٹ کے اوپر آپ کو صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ تقریباً حدیث آتھینٹک مل جائے گی اگر سرچ کریں گے. علماء نے اپنے طرف سے بھی محنت کی، یعنی امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی محنت کی. تو آتھینٹک آپ کو ملے گی کہ کس طرح کب کیا پڑھنا ہے. اب جیسا کہ وظیفے بتاتے ہیں کہ 300 بار، 600 بار، 1000 دفعہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کا کوئی آتھینٹیکیشن کوئی بھی نہیں ہے. آتھینٹیکیشن یعنی کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ اگر حدیث میں آیا ہے ایسا بتائیں گے، یا پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ریفرنس نہیں رہے گا. اور ریفرنس کیسا دیں گے؟ اگر دیں گے بھی تو وہ لوگ، اب جیسا کہ ان کے علماء کے اگر کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے مثلا جیسا کہ بہشتی زیور، تو وہ کیا کریں گے، بہشتی زیور کا پیج نمبر اور اس کا وہ جو روایت وہ لوگ لکھے وہاں پر اس کا ریفرنس اور اس کی بک کا نام وہاں درج کر دیں گے. لوگ کیا کرتے رہے، آتھینٹک ہے نا، نمبر ہے سب ہے، اس میں فارورڈ کرو، کاپی کرو، فارورڈ کرو، یا پھر اپن عمل میں لاؤ. اکثر لوگ گھروں میں عمل میں لاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ وظیفے غیر شرعی طور پر ایک طرف بتائے جاتے ہیں، جس میں سے قرآن کو بھی لیا جاتا ہے. کوئی سورہ یاسین کو لے کر اس میں لکھا ہوا ہے تفصیل سے کہ جب مبین آتا ہے تو کچھ پڑھنا ہے، ایسا کچھ بتایا گیا ہے. جب سورہ یاسین میں مبین جی 60 مبین، اچھا، یعنی بازار میں موجود ہے 7 مبین، یعنی آیت میں مبین جو آتا ہے، اگر بازار میں 7 مبین کہیں گے تو وہ بک ملے گی، لیکن خرید کے پڑھیے مت، کیونکہ یہ بتانے کے لیے ہے. اس میں غیر شرعی اور الٹا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ نہ ہو روحانی مرض تو کیا ہوتا ہے، آپ بدعت کرنے کے مرتکب ہو جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ کام کرنے کے مرتکب ہو جائیں گے. اگر آپ کو روحانی مرض ہے، مثلا آپ وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، جن کو قوت ملے گی، انرجی ملے گی، بوسٹنگ ہوگی، اس کی طاقت ملے گی. وہ کہے گا میں تو یہی چاہ رہا تھا، صحیح علاج نہ ہو، صحیح طریقہ نہ ملے، اور یہ وظیفے ایسے ہی پڑھتے رہے، اس کے بعد میں اور میری قوت بڑھ جائے، اس کے جسم کو میں کنٹرول پورا کر سکوں.
تو اس لیے یہ آپ کو یہ جو درس ہے یہ کوئی معمولی درس نہیں ہے، یہ تقریباً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جتنے بھی ایشیائی خاص کر کے اردو پڑھنے والے ہیں وہاں پر یہ غیر شرعی وظیفے چلتے ہیں۔ ایسے ہی اور لوگ کیا کرتے ہیں، پریشانی اگر آ گئی تو ایک رواج بنا دیا گیا کہ آیت کریمہ کا دستر بچھایا جائے، دستر ڈالتے ہیں۔ دستر کا مطلب ہے کھانے کے لیے بچھانے کی چیز، لیکن یہ ایسا اپنا دین کو مذاق بنا کے رکھ دیے، اس کے اوپر بیج ڈالتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صحابی راستے سے گزر رہے تھے جس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ایک غالباً دوسرے صحابی، الگ الگ یعنی روایت ہے، تو وہاں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ کنکر پر ذکر کر رہے تھے، کنکر پر، کنکریوں پر، تو انہوں نے دیکھ کے پیر سے مار کر بکھیر دیا، یعنی پیر سے ٹھوکر ماری۔ کس نے؟ صحابی نے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کر کہا کہ کیا تم ابھی سے دین میں اتنے چینجز یعنی اتنی تبدیلی لا رہے ہو، جبکہ صحابہ بھی موجود ہے؟ جو کام نہ ہم نے کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تم کیسے آگے بڑھ سکتے ہو ہم سے؟ تو ٹھوکر مار کر اس کو بکھیر دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے تو تسبیح کو لے کر توڑ کر پھینک دیا کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے دین جو ہے سہل اور آسان ہے، مشکل ہم لوگ خود نے بنایا۔ بنانے کا کیا ہے مقصد؟ کیونکہ ہم نے قرآن گھر میں کھولا ہی نہیں۔ سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ، وہ کھولے ہی نہیں۔ ہم کھولتے ہیں کیسے؟ رمضان میں ایک قرآن، دو قرآن، دور کہتے ہیں نا اس کو، ایک دور، دو دور، یا کسی کا انتقال ہو گیا بخشنے کے لیے، یا جنازے کے پاس، یا پھر قسم کھانے کے لیے سر پر رکھا جاتا ہے، یا پھر ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن کو استعمال کیا گیا۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اسلام کتنا ان کی ہمت بڑھ چکی ہے کہ یہ دین اور اسلام اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین اور صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جو ہے اسٹیجز دیے ہمارے کو کرنے کے لیے۔ سیم اس کے اندر بھی صحیح کو بتانا، غلط سے روکنا۔ اب یہ شرعی ایک ہے، اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے زیادہ تر؟ تاکہ علاج کرنے کے مراکز بند ہو جائے، یعنی چلتے رہے، بزنس چلتے رہے۔ کیونکہ بزنس بنا لیا، لوگوں کو ڈرا دیا کہ تم صحیح علاج کریں گے خود سے تو پھر اچھے ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو ایسا لوگ سوچ کر ایک اپنی انا اور اپنی کرسی کے لیے، اپنے پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا، اور بیچ کر اپنی خود سے کتابیں لکھی۔ اب جیسا کہ مثلاً اگر کوئی سوال کرے کہ اگر کوئی طریقہ پوچھے کہ یہ طریقہ کیسا ہے، اگر مجھے علم ہو تو میں بتا سکوں گا، اگر علم نہ ہے تو کہوں گا واللہ اعلم، معلوم نہیں ہے۔ علماء کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہم تو جو ہے علماء تو نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، لیکن ایک راقی ہے۔ راقی ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے کہ صحیح اور غلط بتانا، ٹرانسپیرنٹ کرنا، تاکہ صحیح کی پہچان ہو سکے اور غلط سے ہم رک سکیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ امت کو وہ شرف دیا، ایک ایسا کیریکٹر دیا جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ کیا کسی عالم کا نام لیے؟ مولوی، خطیب، امام، مفتی، شیخ الاسلام وغیرہ کسی کا لیے نہیں لیے۔ بتایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟
کیا کرتے ہو جی؟ برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کو بتاتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ اس کے ساتھ کیا کہا؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر مومن ہے تو ہمارے کو اللہ نے ایک درجہ اٹھا دیا، ایسا درجہ اٹھا دیا، ساری مخلوق کے اندر خیر امت کہا، خیر امت۔ اور خیر امت ہم کو وہ کب لگ جائے گا ٹیگ اللہ کی طرف سے، گفٹ، جب ہم مومن ہیں۔ شرط ہے مومن ہونا۔ اور اگر برائی سے روکنا اور بھلائی سے روکنے کے بارے میں روایت بتائی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فرمایا کہ اگر تم کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھو تو اگر طاقت رکھتے ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ سنی ہے نا کہیں کسی نے حدیث؟ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم اتنی طاقت نہ رکھتے ہو تو اس کو زبان سے برا کہو، زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے۔ اگر تم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل کے اندر برا جانو، دل کے اندر برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، وہ بتایا گیا۔ یعنی آخری درجہ ایمان کا برا، دل کے اندر برا جاننے کا ہے۔ ہم پہلے وظیفے کے بارے میں سمجھ میں آ گیا؟ کس کو نہیں سمجھ میں آیا وظیفوں کے بارے میں؟ کوئی بول سکتے، پوچھ سکتے ہیں؟ راتوں میں اٹھ کر جو ہے ہزارہ کی تسبیح کون پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ہزارہ کی تسبیح کس کے گھر میں ہے؟ نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ 33 والی تسبیح کس کے پاس؟ نہیں، گانے والی ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ۔ مجبوری میں علماء نے ایک اجازت دی، جو کاؤنٹنگ کرنے والی مشین یا تسبیح ہے، اگر آپ کو اسٹارٹ کرنے والے، آپ کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ فلاں بیت کی یا فلاں مولوی نے بتایا جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہ بدعت میں آئے گا۔ اگر آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ میرے گنتی میں پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ گننے کے لیے، کاؤنٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ علماء نے وہاں پر حرج نہیں ہے سب بتایا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ پہ کاؤنٹ کریے، سنت یہی ہے، اور اس پہ کریں گے تو حفاظت ہوگی۔ آپ ایسے اذکار اگر قرآن اور سنت کے دائرے کے حساب سے کریں گے تو فل پروٹیکٹ رہیں گے، ورنہ نہ کریں گے تو پھر کبھی بھی جھانسے میں آ سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بتا دوں کہ اذکار نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوگا علاج کے اندر، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے بتانا۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ ٹھیک ہو رہے ہیں یا ٹھیک ہو چکے ہیں، یا پھر اللہ تکلیف میں بہت فرق کر چکا ہے اپنے قدرت سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو بتائے نہیں کہ میرا علاج ہو گیا یا ہو رہا ہے یا جو بھی ہے، یا فلاں جگہ علاج کر رہے ہیں۔ لیکن جو جادو کروانے والے ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں بغیر کسی سورسز کے آپ کے بارے میں نالج پوری لے لیتے ہیں کہ آپ کون سے ٹائم میں علاج کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک گاڑی پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر کیا سالن پکا ہے آپ کے، اور آپ کیا حرکت کر رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، دشمن کو پتہ چلتا رہے گا۔ اب ہم سوچیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے پتہ چلے گا کیونکہ جادوگر کس کو استعمال کرتا ہے؟ جن کو استعمال کرتا ہے، جس کو صوفیزم میں موکل بھی کہتے ہیں۔ موکل یعنی جن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ موکل کو چھوڑتے ہیں۔ موکل ان کی وکالت کرنے والا، جن چھوڑتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ان سیکنڈز وہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا، ان سیکنڈز آپ کا پورا جائزہ لے گا، اور آپ کا سمجھو اگر دیر سے پہنچا بھی تو آپ کے قرین سے کانٹیکٹ کر کے، جیسا ہے نا ڈیجیٹل بار کوڈ سے اسکین کر کے آج کل چل رہا ہے نا، ویسے ڈیجیٹل بار کوڈ جنات کے پاس بھی ہے۔ سیدھا ڈور اوپن ہو جائے گا، قرین نکل کے بولے گا ہاں بھائی کیا ہے، تو بتاؤ کیا کیا اس کا معاملہ ہے، پورا سنا دے گا وہ، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ایسا علاج ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، پورا سنا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا دشمن سیکنڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے ایزی ہوگا۔ اس لیے ایزی ہوگا کیونکہ وہ جیلیسی میں اگر وہ اور بڑھ گیا تو وہ اپنی نفرت کو جادوگر کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کو روکنا ہے۔ مثلا
اگر مثلا روکنا ہے یہ چھوڑنے سے، اذکار چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ مثلا اگر سمجھو موکل کو بھیجا ہو، یعنی جن کو بھیجا جادوگر، کیونکہ پیسے کھایا ہوا ہے، نمک حلالی کرتے وہ لوگ وہاں پہ، وہ کھا کے اگر بھیجے آپ کی گلی کے پاس آ جائے گا جن، لیکن گلی کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کو نظر نہیں آئے گا، ایسا لگے گا کہ گھر خالی آپ لوگ نہیں ہے. ایسا ہے، واقعات ہوئے سو ہے. اس سے پہلے سنایا تھا نا درس میں، کلمہ توحید جو پڑھتے ہیں وہ عفریت سے بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اگر عفریت کنگ آف دا جن وہ بھی اگر سمجھو یہ ڈور میں اگر گھس گیا، مثلا آپ کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے مثلا، تو لیکن اس کو یہ روم پورا خالی نظر آئے گا، پورا خالی نظر آئے گا، بولے گا کوئی نہیں ہے یہاں پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے پروٹیکٹ کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک چھوٹی اور حفاظت بہت بڑی ہے لیکن مثال چھوٹی ہے. جیسے کہ ہم واش روم میں جاتے ہیں، واش روم میں جانے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جن اور خبیث جنی سے، یعنی میل فیمیل جن واش روم میں رہتے ہیں. جب ہم پناہ مانگ کے جب جاتے ہیں لیفٹ پیر انٹری کر کے، تب کیا ہوتا ہے؟ جو واش روم کے اندر جو جن ہوتے ہیں اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک شیلڈ آ جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا اور ہم اس کو نظر نہیں آئیں گے، ہم سیف اور سیکیور ہو جائیں گے. اگر ہم اذکار نہیں پڑھ کے گئے تو ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اذکار اگر صحیح پڑھیں گے تو حفاظت ہوگی. اکثر لوگ بولتے ہیں نا تہجد بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہے، سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، رحمان پڑھ رہے ہیں، واقعہ پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کے تقریباً سورے پڑھتے ہیں لیکن حفاظت نہیں ہوتی، تکلیف ختم نہیں ہوتی، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر کیوں نہیں ہوتا معاملہ؟ کیونکہ وہ لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں غیر شرعی، جہاں پر جن کی قوتیں بڑھ جاتی ہے وہاں پر یہ کام کرتا ہے. تو یہ آج کے وظیفوں کا یہ درس تھا. اور دوسری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابھی بتایا نا، قرآن ہے گھر میں، کھولیے نا پھر. ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی؟ اگلے ویک میں لائیے انشاءاللہ، بتائیں گے. وہ وہی تو بتا رہا ہوں نا. اشرف علی تھانوی کیا کرے؟ بتایا کہ یہ سورہ کی تعویذ، تو اس کو نمبروں میں ڈال دیا. جیسے کہ قرآن یہاں پر بتایا گیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا گیا اور قرآن کا بھی. قرآن کو کیا کر دیا گیا؟ نمبرز میں تبدیل کیا گیا. نمبرز میں تبدیل کیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب نماز میں رکعت بنتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی قرآن کا کوئی سورہ پڑھتے ہیں نا، آیات یا سورہ، ضم سورہ وغیرہ. جی نہیں، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دعا ہے، ثنا. جی یعنی قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں پڑھتے کہ نا 8 9 16 18 14 25 35 ہو گیا آمین. ایسا کرتے ہیں ایسا؟ کیا کر سکتے ہیں ایسا؟ کیا فطرتاً اگر پروف کو سائڈ میں رکھ بھی دیے تو فطرتاً کیا ایسا ہو سکتا ہے نمبرز کے اندر؟ اب مثلا اب سمجھو ایک کا نام ہے مثلا فاطمہ، ایگزامپل فاطمہ اگر نام ہے، اب فاطمہ کی نمبر کی کاؤنٹنگ کر کے 24 ادھر آئیے کیسا لگے گا؟ 65 بیٹھیے، 95 ادھر ڈور کی طرف مت جائیے، کیسا لگے گا؟ اگر اسکول اور کلاس میں پکارتے ہیں یہ تو کیا کرتے ہیں؟ رول نمبر 21، رول نمبر 25. یا پھر سب کو مانو کہ رول نمبر پکار رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، لیکن نام پکار رہے ہیں نمبر میں تو کیسا لگے گا؟ فطرتاً ایک عجیب لگے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ناموں کو بگاڑنے سے بھی منع فرمایا ہے.
منع فرمایا نا. تو ایسے ہی اللہ کی پاک قرآن، بہترین قرآن، کیوں تراویح میں جو ہے قرات سننے کے لیے انسان جاتا ہے رمضان میں، تاکہ اللہ کا قرآن ہے، تدبر ہو، سنے جائے. اگر ایسا ہوتا نمبروں میں، اگر ایسا کوئی راستہ ہوتا تو ہم ایسے نمبر نکالتے کہ پھر ایسا نمبر سامنے پھینکتے اور جن نکل کے بھاگتا. اگر رہتا تو کر سکتے تھے، ویسا نہیں ہے. جس کے لیے منع ہے، چاہے کسی بھی قسم قرآن کے نام کو استعمال کیا گیا یا حدیث کو استعمال کیا گیا. نمبر کیا ہے؟ ایک لینگویج ہے، کوڈنگ لینگویج. جادو، اس سے پہلے بتایا تھا نا، جادو اور جنات کی کنورزیشن کوڈنگ ہے. کوڈنگ لینگویج ہے جو نمبرز میں آتی ہے. مثلا یہ سب کو معلوم ہے کہ اپوائنٹمنٹ، ایک اندازہ سب کو ہے کہ یہ فون نمبر ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے. یہاں واٹس اپ تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ واٹس اپ کے بارے میں ہے. لیکن یہ اپوائنٹمنٹ نکال دیے، 90 نکال دیے، ایک ڈیجٹ اگر الگ کر دیے تو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو کیا ہے، جو چیز کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ آلریڈی اس چیز کے لیے تو پتہ چلے گا کہ یہ، لیکن ہم کو یہی نہیں معلوم کہ قرآن کے نمبرز کیسے ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے. یہ اس کی بے حرمتی ہے، یہ اس کی بے ادبی ہے، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور ایسے چیزوں سے ہم احتیاط کرنا چاہیے. اس لیے تو میں نے آج کا درس کیوں یہ سلیکٹ کیا، وظیفے نان شریعہ شریعہ، چار مینار سے لے کر تقریباً پرانی حویلی کے پیچھے تک دکانیں جو اسلامک بکس اسٹور ہے، وہاں پر یہ کتابیں موجود ہیں وظیفوں کے. بی بی سگٹ کی کہانی، وظیفوں کے مجموعہ اوراد و وظائف، پاکستانی پنسورہ، بہشتی زیور، اور دعائیں وہ تو اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ پروف ہے، یہ پروف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث ہے، حدیث ہے. غور کریے، اگر حدیث ہے تو آتھینٹک ہم کو بتائیے، انشاءاللہ ہم بھی پڑھنے کے لیے بتائیں گے. کیونکہ ہمارے کو ابھی تک اس کے بارے میں، منزل کے بارے میں ملا کے مجدد الف ثانی نے تجربے کے حساب سے کیا تھا. انہوں نے یہ کیا، اس لیے آپ یہ کرو ایگزیکٹ. قرآن رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک شفا ہے. قرآن شفا ہے نا. کوئی بول سکتے ہیں کہ کوئی سورہ میں شفا نہیں ہے؟ بول سکتے ہیں کوئی؟ اگر کسی نے بتایا کہ آپ کو ایک ہی سورہ پڑھو اس میں ہی شفا ہے، تو آپ کیا پورے قرآن کا انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اسی لیے یہ جو منزل ہے یا پھر کوئی بھی نام سے لی گئی چیزیں جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، وہ رد ہے. اسلام میں جو سنت سے مطابق آتھینٹک نہ ہو، وہ ریجیکٹ ہے. چاہے وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اپوزٹ بتا رہے ہیں تو وہ دین کے خلاف ہے، دین نہیں بن سکتا. ان کا خیال ہو سکتا ہے، رائے ہو سکتی ہے، مگر دین نہیں بن سکتا. دین اگر عمل کرنا ہے، قرآن کھولیے، ترجمہ پڑھیے. اور ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہی نہیں. ترجمہ نہیں پڑھ کے ہم لوگ دوسرے طرف ڈائریکشن میں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، اور پورا سننے کے بعد بھی پھر بھی جو ہے ذہن کو منتشر رکھتے ہیں. اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو صاف کر کے ایک بار قرآن کھولیے گھر کے اندر، سورۃ الفاتحہ سے ترجمہ پڑھنا شروع کریے. تفسیر بعد میں پڑھیے، پہلے قرآن تو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد میں آپ دیکھیے کیسا اللہ دل کو کھولتا ہے، کیسا جو ہے گھر کے اندر خیر آتی ہے، شر دور ہوتا ہے، نحوست بھاگتی ہے، رزق میں فراغی ہوتی ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. اگر یہاں جنت چاہتے ہو تو پھر لا الہ کی جگہ لا الہ کر کے نعوذ باللہ کفر کا کلمہ پڑھ کے آپ عیش کر سکتے ہیں دوسری جگہ. کیونکہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد خبر کے غلاف میں جھکتے ہیں. لا الہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کہنے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ طوطے کی خبر کی شکر چاٹتے ہیں. ایسا الگ الگ ہے نا. کوئی عود کھاتا ہے، کوئی اگربتی کا جو جلاوا ہوتا ہے نا، ایش راخ، وہ راخ کو جو ہے کھاتا ہے، لگا لیتے ہیں یہاں ایسا سائڈوں میں، یہاں پر لگا لیتے ہیں، ہے نا، لگاتے ہیں نا. کون لگائے تھے؟ ہاں رستے میں ایک ہے، نظر آتا ہے.
منظر تو وہاں پہ ہی ہے اور آن لائن بھی ہے، اور یہ ٹریڈیشن حیدرآباد کے ہر رہنے کرنے والے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سمجھ میں آ گئی، محفوظ رکھے، امن سے رکھے ہمارے شہروں کو، ہمارے بستیوں کو، ہمارے علاقوں کو، اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی سب کی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے، اور ایمانوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تمام کی حفاظت کرے، جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت عطا فرمائے، اور ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تمام مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ ہر وہ مریض جو جادو کی طرف سے متاثر ہے، وہ جادو جو قبروں میں رکھا گیا، یا قبر کے اوپر ٹہنی کے ساتھ لٹکایا گیا، یا قبروں کے بیچ میں باندھا گیا، یا قبروں کے بیچ میں رکھا گیا، یا قبر کے طرف سرہانے کی طرف کھود کر رکھا گیا، یا میت کے منہ میں چھپا دیا گیا، یا پھر کفن پر لکھا گیا، اللہ وہ جادو سے بھی شفا عطا فرمائے۔ وہ جادو جو انسان کے کپڑے کو لے کر کیا گیا، یا وہ جادو جو انسان کی تصویروں کے اوپر خط بنا کر کیے گئے، یا اسٹیچز کی کر کے سی کر اس پر کیا گیا، یا پھر وہ جادو جو درختوں پر کیل مار کر جادو کیا گیا، یا وہ جادو جس کو پرندوں کے گردنوں میں ڈالا گیا، یا پیروں میں باندھ کر اڑا دیا گیا، یا پروں میں سی دیا گیا، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ جو ماں باپ کے نام کو لے کر کیا گیا، اصل میں ماں باپ کو کیا گیا اور اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہو، اور وہ جادو جو طلاق کروانے کے لیے کیا گیا، اور وہ جادو جو اولاد نہ ہونے کے لیے کیا گیا، یا وہ جادو اس سے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو جو انسان کو بیمار کرنے کے لیے کیا گیا، وہ بیماری جو بال جھڑنے کی بیماری ہو، یا اسکن کے پرابلم میں تبدیل ہو چکی ہو، یا کینسر، یا برین ٹیومر، یا ٹی بی، یا پھر السر کی بیماریوں میں تبدیل ہو چکی ہو، یا کڈنی کے اندر اسٹون بننے کے لیے تبدیل ہو چکی ہو، یا وہ جادو جو پیٹ کے اندر تکلیفیں اذیتیں دینے والی ہو، یا وہ جادو جو کسی بھی قسم کے السرز کو انسان کے جسم میں لگاتی ہو، یا کینسر کا سبب بنتی ہو، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو سے شفا عطا فرمائے جو حسد کی بنا پر کیا گیا، وہ حسد جو نعمتوں کا زوال چاہتی ہو، وہ نعمتیں جو انسان کو ملی ہوں یہ اسے چھیننے کے لیے کیا گیا ہو، یا وہ نعمتیں جو آنے والی نعمتوں سے روکنے کے لیے کیا گیا، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو سے شفا عطا فرمائے جو علم میں رکاوٹ کے لیے کیا گیا، حسد کے لیے، حسد کی طرف سے جادو کیا گیا۔ علم میں ٹاپر اگر آ رہے ہیں تو بچوں کو پڑھائی سے روکنے کے لیے جادو کیا گیا، ان کو بیمار کر کے، ان کے دماغوں کو شلل کر کے، ان کو بھولنے کی بیماری ڈال کر جادو کیا گیا، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو سے اللہ شفا عطا فرمائے جو خاندانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا گیا، یا قتل کرنے کے لیے جادو کیا گیا، یا وہ جادو جو ماں کی قبر کی مٹی کو لے کر کیا گیا، یا ماں باپ کی قبروں کی مٹی کو لے کر کیا گیا، اللہ اس جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو جو شمشان میں رکھا گیا، یا شمشان میں آگ جلا کر جادو کیا گیا، یا وہ جادو جو آگ کا دائرہ بنا کر، اسٹار بنا کر، تاروں پر بنا کر جادو کیا گیا، تصویروں کا رکھ کر آگ کے دیا جلا کر جادو کیا گیا، یا اماوس میں جادو کیا گیا، یا پونم میں جادو کیا گیا، یا ہندوؤں کی وہ تاریخوں میں جادو کیا گیا جس دن وہ پوجا کی اپنی سرکشی میں بڑھنے والے ہو، اس کی وجہ سے جادو زیادہ تکلیف اذیتیں دیتا ہو، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو سے شفا عطا فرمائے جو انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہو، یا کھلانے کے ذریعے سے کر دیا گیا، کلیجی میں ڈال کر دیا گیا، یا پھر خون کھانے کے اندر ملا کر دیا گیا، یا نجس خون، گندا خون ملا کر کھلا دیا گیا، یا پھر کلیجی میں یا لپیٹ کر کھلا دیا گیا، یا مٹھائی کے اندر ڈال کر کھلا دیا گیا، یا چاکلیٹس میں ملا کر کھلایا گیا، یا ڈیری ملک کیڈبری کے اندر کھلایا گیا، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو سے شفا عطا فرمائے جو انسان کے راستے میں مٹی ڈال کر یا اس کے راستے میں کوئی چھنک کر اس کے اوپر جادو کیا گیا، اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ جادو سے اللہ شفا عطا فرمائے جو مریض کے ناخنوں کو لے کر کیا گیا، بالوں کو لے کر کیا گیا، کپڑوں کو لے کر کیا گیا، تصویروں کو لے کر کیا گیا، ماں باپ کے نام کو لے کر کیا گیا، اور وہ جادو سے اللہ اپنی قدرت سے شفا عطا فرمائے۔
اور تکلیف کو دور عطا فرمائے، اور اللہ وہ جادو سے شفا عطا فرمائے جو حسد کی اور نفرت کی بغض کی وجہ سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا گیا، وہ جادو سے اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ وہ حسد کو ختم فرمائے جو حسد کی وجہ سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہو، اور وہ حسد جو نعمتوں کا زوال چاہنے والی ہو، اور وہ نظر بری نظر تبدیل ہو چکی ہو، جو حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے والی نظر ہو، اللہ اس نظر بد سے شفا عطا فرمائے، وہ نظر بد جو جادوگر کی نگاہوں سے دیکھی گئی اور جادو کر دیا گیا، یا وہ نظر جو جنات کے ذریعے سے آنکھوں میں داخل ہو کر جادو کا اثر متاثر کیا گیا، جن داخل ہو چکا یا جن اندر داخل ہو کر مس کرتا ہو، اس کے ساتھ برائی اور فحش کرنے والا جادو ہو، اللہ اس مس سے شفا عطا فرمائے، وہ مس جو نیند کے اندر انسان کو اذیتیں دیتا ہو، تکلیفیں کرتا ہو، اس کو معدے میں تکلیف دیتا ہو، پیروں میں تکلیف دیتا ہو اور سروں میں تکلیف دیتا ہو، وہ مس سے اللہ شفا عطا فرمائے، اور وہ مس چاہے وہ عفریت کی ہو یا مارد کی ہو یا جنات کے جو کنگڈمز کی ہو، اس کے ملوکیت کی اگر جنات کی وجہ سے ان کے بادشاہوں کی طرف سے وہ جن مسخر کر دیا گیا، اللہ اس مس سے شفا عطا فرمائے، اور وہ نظر سے شفا عطا فرمائے جس پر ماشاءاللہ نہ کہا گیا، جس پر برکت کی دعا نہ دی گئی، جس پر تعجب اور حیرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، جو حسد کی اور بغض کی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، وہ نظر جو زہریلی نظر بن چکی ہو، انسان کے صحت پر متاثر کر چکی ہو، یا انسان کے تعلیم کے رکاوٹ میں بن چکی ہو، یا انسان کے زندگی میں نعمتوں کو روکنے کے لیے نظر بد تبدیل ہو چکی ہو، اللہ وہ نظر بد سے شفا عطا فرمائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیکم، اللہ وہ مریض کو بھی شفا عطا فرمائے جو ہاسپٹل یا ICU میں اپنی زندگی سے لڑ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی اپنی قدرت سے شفا عطا فرمائے، اور ہر وہ مریض کو شفا عطا فرمائے جو علاج کے لیے کوئی لانے والا نہ ہو، جو گھروں میں تڑپ رہے ہیں، جو بستروں پر تڑپ رہے ہیں، جس کو فالج مار چکی ہو یا شلل ہو چکی ہو یا کمر گر چکی ہو، اللہ انہیں بھی اپنی قدرت سے شفا عطا فرمائے، اور وہ مریض کو شفا عطا فرمائے جو مریض جو صحرا اور بیابان یا فٹ پاتھوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو اکیلے تنہا ہے، جس کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے ایسے بھی لوگوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے، اللہ تمام امت مسلمہ کو شفا عطا فرمائے، اور جو تکلیف میں ہیں ان کے تکلیفوں کو دور فرمائے، اور اللہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہے ان کے ماں باپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے اولادوں کے سروں پر قائم رکھے، اور اللہ جس کے ماں باپ جس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں ان ماں باپ کو اللہ اپنی قدرت سے ان کی مغفرت فرما کر ان کو بخش کے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اعلیٰ اور اونچے درجات بلند فرمائے، اور ان کے قبروں میں نور اور رحمت کے دروازے کھول کر جنت کی کھڑکیاں جنت کی ہوائیں کھول کر ان کا قبر کے اندر راحت نصیب فرمائے، اللہ ہر وہ بیمار کو شفا عطا فرمائے جو دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان کے بھی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے، اور جو دعا کہنے سے رک گئے ہیں اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ضمیروں کو زندہ فرمائے، اور ہمارے خود پرستی اور ہماری انا کو ختم فرمائے، اللہ ہمیں اس دین کے لیے اگر ایسا موقع آئے تو شہادت کی موت ہمیں نصیب فرمائے، اور جب آخری لمحات ہو ہمارے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبانوں سے نصیب فرمائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیکم، لا باس علیکم سحور انشاءاللہ وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.